روایات میں ہے کہ انسان کو ایک دن کے اندر قبر 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، 70 مرتبہ پکار پکار کر کہتی ہے اے انسان، میں اندھیروں کا گھڑا ہوں، میرے اندر اعمال کی روشنی لے کر آنا، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے اندر اعمال نیک اعمال کا لباس پہن کر آنا، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر نیک اعمال کا دوست بنا کر لانا۔ تو یہ دن کے اندر 70 مرتبہ جو ہے وہ قبر انسان کو پکار پکار کر کہتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضور نے شاہ فرمایا 4 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی بات فرمایا فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اللہ نے جو لمحے دیے نا ان لمحوں کو ضائع نہ کرو۔ اور پھر فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان، تمہارے پاس صحت ہے، آج زندگی کے بہاریں تمہارے پاس موجود ہیں، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو آج اپنی جبیں کو اپنے رب کے حضور جھکا، پھر کیا پتا کہ تجھے ایسی بیماری لگ جائے یا پھر تجھے یہ سعادت نہ مل سکے اور بیماری کی وجہ سے تجھ سے رب سجدوں کی لذت جو ہے وہ چھین لے۔ ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے مزدوری کی حالت میں کرسیوں کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے، تو جو انسان کو اللہ کے حضور جبیں جھکانے میں سجدے کے اندر لذت ملتی ہے، وہ کرسی کے اوپر سر رکھنے سے انسان کو وہ لذت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا کہ صحت کو بیماری سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جان، اور کہا کہ دولت کو غربت سے پہلے غنیمت جان۔ آج دولت ہے تو اس کو اجاڑ نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر، کہیں وہ تجھ سے وہ دولت چھین نہ لے اور پھر غربت آ جائے اور پھر دیکھتا رہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، اور پھر فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ آج زندگی کی بہاریں موجود ہیں اور پھر پتہ نہیں وہ لمحہ کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کوئی اس کے لیے تمہیں وقت دیا نہیں گیا کہ تم بڑھاپے میں پہنچو گے یا تم اپنے بیٹوں کو بیاہ لو گے، بیٹیوں کی شادی کر لو گے پھر تمہیں موت آئے گی۔ نانا صاحب، اللہ اکبر، موت کا وقت جو ہے انسان کے لیے اس کو بتایا نہیں گیا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے کہا کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس کی تیاری میں رہو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا مجھے زمانہ کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اب ایک بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب اس آیت کو، اس سورت کو پڑھتا تو میرے ذہن میں خیال آتا کہ انسان کیسے گھاٹے میں ہے، کیسے خسارے میں ہے، جبکہ ہر چیز ضروریات زندگی کی اس کے پاس میسر ہے، ہر چیز انسان کے پاس موجود ہے، پھر بھی وہ کیسے گھاٹے میں ہے، کیسے خسارے میں ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو اچانک میرے کانوں میں آواز سنائی دی۔ وہ آواز یہ تھی، ایک برف فروش جو تھا وہ اعلان کر رہا تھا لوگوں مجھ سے میرا مال خرید لو، کہ میں وہ بد نصیب ہوں کہ جس کا مال لمحہ لمحہ گٹ رہا ہے۔ بزرگوں نے اسی وقت کہا کہ میرے رب نے سچ فرمایا، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، جو لمحہ لمحہ جو انسان نے سانس لے لی ہے وہ اس کی زندگی میں وہ کم ہو گئی ہے، اب دوبارہ وہ سانسیں انسان کو ملنے والی نہیں ہے، اس لیے لمحہ لمحہ وہ موت کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انسان تیرے پاس ضروریات زندگی کی چجایا ہر چیز ہی کیوں نہ میسر ہو، لیکن تیری زندگی کی سانسیں کم ہو رہی ہیں، تم لمحہ بلمحہ جو ہے موت کی گھاٹی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہو، اس لیے تمہاری زندگی جو ہے وہ خسارے میں ہے۔